السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ صبح شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والے کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثیل اور ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ بس باسط سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے انہوں نے اسی طرف توجہ فرمائی، اور جب کہ اس جلیل و قدر ہستی پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور عطا و نوال کا فیضان بے غایت و بے نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی صفت میں نمایاں جگہ پائی، اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز دین حنیف قرار پایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہرہ پرستی میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ خدائے برتر کی قدرت متعلقہ اور اس احدیت و صمدیت کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور ان کے لیے خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ اچنبھے کی بات نہیں رہی۔ تب اس نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع و زر کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغمے گاؤ، اور اسی ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم حق کی بات سننے اور دیکھنے سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل و قدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی پوری قوم کے لیے مرجع و محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادائے فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرتا کہ تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پند و نصیحت کا
ہرگز کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ نرمی اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے تیرا میرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے نجات پائے۔ قوم کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی۔ فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ راست دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جو میری زندگی و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے میرے پروردگار، تم مجھ کو نیکاروں کی فہرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وراثوں میں شامل کر۔ نصیحت کے اس مؤثر انداز خطاب کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے سامنے پیش کیا، مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار اور جمود حد سے گزرتا ہی رہا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کو ان کے سفلی معبودان باطل کی حقیقت و اشگاف کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے علوی معبودان باطل کی بے ثابتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ خیال خام اور باطل عقیدہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ بیان اختیار فرمایا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک گھڑی اور رونمائی کرا سکتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے
اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو مکائے نور بنائے ہوئے ہے۔ اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی مانند پر جانے اور روح پوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اسی خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، دن نکل آیا اور سورج پوری آب و تاب سے چمکنے دمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ کوكب میں سب سے بڑا ہے، لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں۔ پس اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے ڈراتے ہو؟ حالانکہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کو تو خدا کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا۔ قریب ہی زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ قوم میں لوگوں کے درمیان ایک شخص بولا کہ یہ اسی شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔
کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو ان سے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا۔ اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو جمہور کے سامنے ان کے باطل عقیدے پر نادم کر دینے کا وقت ہے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے دریافت کرو۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ ہو کر کہنے لگے، ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی، لیکن دلوں کے میل اور باطنی خباثت اور انا نے ان کو اس جانب نہ آنے دیا، اور اس کے برعکس ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا۔ اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ بادشاہ وقت تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ دعوت اگر اسی طرح جاری رہی تو میری ربوبیت سے بھی سب رایا کو برگشتہ کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس لیے اس قصے کا ابتدائی ہی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ اس واقعے کو مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہی ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہوا تو نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسا کیا ہے تیرے رب میں جو میں نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ پس اگر تو اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اسے دعوت حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا۔ مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور جمہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل تھے، اور اتنا نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رایا تک سب نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ آگ کا سرد ہو جانا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا۔ باپ اس کا دشمن، جمہور اس کی مخالف، اور بادشاہ وقت اس کے درپے آزار۔ ایک ہستی اور چہار جانب سے مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے؟
البتہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے، اور وہ خدائے واحد کا سہارا تھا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں کے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ تب ایک کھوپن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد السلام بن گئی اور دشمن اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے۔ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے، یہ نہیں اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے، خدا اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ ہجرت فلسطین۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر قریب ہی شکیم نابلس میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ فرعون مصر کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئیں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بیٹا پیدا ہوا، اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر
بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی، قدیم سے گھر کی مالکہ ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشرا تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو سارہ رضی اللہ عنہا کے لیے سہانے روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل علیہ السلام میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلق کیا کہ ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام سے بلائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات، اور نہ کوئی غم خوار۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا برابر یہ کہتی جاتی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزران توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ایسا رہا جب حالت درگو ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکہ اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا
تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چار جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب داہنے بائیں اس حصے کو برابر کرتا
की तमन्नाओं के मरकज़, रातों और दिनों की दुआओं के समर और घर के चश्मो चिराग इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ हुक्म इलाही की तामील और इम्तिसाल में एक बेआब व गया जंगल में छोड़ते हैं और पीछे फिर कर भी इसकी तरफ नहीं देखते कि कहीं ऐसा ना हो कि शफ़क़त पिदरी जोश में आ जाए और इम्तिसाल अम्र इलाही में कोई लग़ज़िश हो जाए। इन दोनों कठिन मंजिलों को अबूर करने के बाद अब एक तीसरे इम्तिहान की तैयारी है, जो पहले से भी ज़्यादा ज़हरा गुजार और जाँ गसल इम्तिहान है। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 शब मुसलसल ख्वाब देखते कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम, तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे। अंबिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब रोया सादका और वही इलाही होता है, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ा और तस्लीम का पैकर बनकर तैयार हो गए कि खुदा के हुक्म की जल्द से जल्द तामील करें। मगर चूंकि ये मामला तन्हा अपनी ज़ात से वाबस्ता ना था, बल्कि आजमाइश का दूसरा जज़ा वो बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था, इसलिए बाप ने बेटे को अपना ख्वाब और खुदा का हुक्म सुनाया। बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मुजद्दद अंबिया और रसूल का बेटा था, फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया और कहने लगा कि अगर खुदा की यही मर्ज़ी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको साबित पाएंगे। इस गुफ्तगू के बाद बाप बेटे अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हो गए। बाप ने बेटे की मर्ज़ी पाकर मजबूत जानवर की तरह हाथ पैर बांधे, छुरी को तेज किया और बेटे को पेशानी के बल पिछाड़ कर ज़िबा करने लगे। फ़ौरन खुदा की वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखलाया। बेशक ये बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो ये मेंढा खड़ा है, इसको बेटे के बदले ज़िबा कर। हम नेकोकारों को इसी तरह नवाजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेंढा खड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए इस मेंढे को ज़िबा किया। यही वो कुर्बानी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि बतौर यादगार कि हमेशा मिल्लत इब्राहिमी का शुआर करार पाई। ज़िलहज की 10वीं तारीख को तमाम दुनिया इस्लाम में ये शुआर इसी तरह मनाया जाता है। बनाए काबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़लस्तीन में मुकीम थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी असना में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से तस्करा किया और दोनों बाप बेटों ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। बैतुल्लाह की सबसे पहली असास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और मलाइका ने उनको वो मुकाम बता दिया था जहाँ काबे की तामीर होनी थी, मगर हज़ारों साल के हवादिस ने अरसा हुआ उसको बेनिशान कर दिया। अलबत्ता अब भी वो एक टीला या उभरी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था। यही वो मकाम है जिसको वही इलाही ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से इसको खोदना शुरू किया तो साबिक तामीर की बुनियादें नज़र आने लगीं। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलो कदर पैगंबर इसका मेमार है और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नबी व ज़बी इसका मज़दूर। बाप बेटे बराबर इसकी तामीर में मसरूफ़ हैं और जब इसकी दीवारें ऊपर उठती हैं और बुज़ुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर से माजूर हो जाता है तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बार बनाया जाता है जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर चढ़कर तामीर करते जाते हैं। यही वो यादगार है जो आज
مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجرہ اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجرہ اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلوات و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس جانب متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت صلوات اور مناسک حج کی ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب و طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا معبود مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی۔ البتہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ بائے ہمہ جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکے کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کے گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یکم کلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے بدعش عمل میں چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے، اور کیا ہی برا
اس کا ٹھکانہ۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اور جس کی رحمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں۔ اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے، لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر، جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، اور اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور ہم نے جو پالتو جانور چوپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نذریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھیر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑے ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن کریم میں سنا دیا گیا ہے، تمام چارپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا